السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ موضوع ہے قیامت کی نشانیاں اور آخری زمانے کی حقیقت۔ قیامت کا آنا برحق ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ ہر انسان کو ایک دن مرنا ہے اور ایک دن پوری کائنات ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قیامت کا ذکر بار بار کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ قیامت کی نشانیاں دو قسم کی ہیں، چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں۔ سب سے پہلے چھوٹی نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے بڑی چھوٹی نشانی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آخری نبی کے طور پر ہوئی۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وقت کا تیزی سے گزرنا بھی نشانی ہے۔ آج ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ دن اور سال بہت تیزی سے گزر رہے ہیں۔ علم کا اٹھا لیا جانا بھی نشانی ہے۔ علماء کی وفات ہو رہی ہے۔ دینی علم کم ہوتا جا رہا ہے۔ جہالت کا عام ہونا بھی نشانی ہے۔ لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں۔ زنا کا عام ہونا نشانی ہے۔ شراب نوشی کا پھیلنا نشانی ہے۔ سود کا عام ہونا نشانی ہے۔ آج سود ہر نظام میں شامل ہو چکا ہے۔ جھوٹ کا عام ہونا نشانی ہے۔ امانت میں خیانت نشانی ہے۔ لوگ اپنے وعدے پورے نہیں کرتے۔ وقت ایسا آئے گا کہ قاتل کو معلوم نہیں ہوگا کہ کیوں قتل کیا، اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ کیوں قتل ہوا۔ قتل و غارت گری کا بڑھنا نشانی ہے۔ اونچی اونچی عمارتوں کا بننا نشانی ہے۔ ریگستان کے لوگ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی بلند ترین عمارتیں مسلمان ممالک میں بن رہی ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی۔ اولاد ماں باپ پر حکم چلائے گی۔ رشتہ داریاں کمزور ہو جائیں گی۔ جھوٹے گواہ بڑھ جائیں گے۔ گانے بجانے کا عام ہونا نشانی ہے۔ لوگ دین کو صرف رسم سمجھیں گے۔ نمازیں ضائع کی جائیں گی۔ مساجد خوبصورت ہوں گی مگر نمازی کم ہوں گے۔ یہ سب چھوٹی نشانیاں ہیں۔ اب بڑی نشانیوں کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ وہ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا۔ وہ ظلم سے بھری دنیا کو عدل سے بھر دیں گے۔ پھر دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال ایک بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ خود کو رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اس کی ایک آنکھ خراب ہوگی۔ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ وہ بارش برسائے گا۔ زمین کو سرسبز کرے گا۔ لیکن یہ سب آزمائش ہوگی۔ جو کمزور ایمان والے ہوں گے وہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ وہ دمشق کے قریب اتریں گے۔ وہ دجال کو قتل کریں گے۔ پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ وہ زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ ہر طرف تباہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خاص طریقے سے انہیں ہلاک کرے گا۔ پھر زمین میں امن ہوگا۔ پھر ایک وقت آئے گا جب ایک دھواں ظاہر ہوگا جو لوگوں کو گھیر لے گا۔ پھر زمین میں جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا۔ پھر سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ آخر کار اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ پہلی بار سور پھونکنے سے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر دوسری بار سور پھونکنے سے سب زندہ ہو جائیں گے۔ لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، ننگے پاؤں، ننگے جسم، بے خبر حالت میں۔ میدان محشر میں سب جمع ہوں گے۔ سورج قریب ہوگا۔ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ پھر حساب کتاب ہوگا۔ نامہ اعمال پیش کیا جائے گا۔ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ جس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ ناکام ہوگا۔ پھر پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ یہ پل جہنم کے اوپر ہوگا۔ کچھ لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ کچھ لوگ رینگتے ہوئے جائیں گے۔ کچھ جہنم میں گر جائیں گے۔ آخر کار جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو ایمان والے ہوں گے۔ جہنم میں وہ جائیں گے جو کفر اور نافرمانی پر مرے ہوں گے۔ یہ سب حقیقت ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں۔ ہمیں ان نشانیوں سے ڈرنے کے بجائے سبق لینا چاہیے۔ ہمیں اپنی نماز درست کرنی چاہیے۔
हमें झूठ छोड़ देना चाहिए, हमें सूद से बचना चाहिए, हमें वालिदैन का अदब करना चाहिए। क़यामत की निशानियां हमें याद दिलाती हैं कि वक्त कम है। हम नहीं जानते क़यामत कब आएगी, लेकिन हमें मालूम है कि मौत ज़रूर आएगी। मौत भी एक छोटी क़यामत है। हर इंसान अपनी कब्र में अकेला होगा। वहाँ न माल होगा, न दोस्त होंगे, सिर्फ आमाल साथ होंगे। अगर हमने दुनिया में नेकियां की होंगी तो कब्र बाग बन जाएगी, अगर गुनाह किए होंगे तो कब्र अजाब की जगह बन जाएगी। आज भी वक्त है, तौबा का दरवाज़ा खुला है। नमाज कायम करें, कुरान पढ़ें, सदका दें, लोगों के साथ अच्छा सलूक करें। क़यामत का यकीन इंसान को बदल देता है। जो शख्स क़यामत पर यकीन रखता है वो जुल्म नहीं करता, वो धोखा नहीं देता, वो हराम नहीं खाता। हमें चाहिए कि हम अपने ईमान को मजबूत करें। क़यामत की निशानियां ज़ाहिर हो रही हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि हम तैयार हैं या नहीं। अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे, हमें फितनों से महफूज रखे और क़यामत के दिन कामयाब लोगों में शामिल करे। आमीन।